السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ فرسٹ چیپٹر ہمارا آئیڈیالوجی بیسز آف پاکستان، اس میں آج ہم ٹاپک پڑھیں گے سورسز آف آئیڈیالوجی۔ تو چلیے اپنا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سورسز آف آئیڈیالوجی، فالوئنگ ایلیمنٹس لیڈ ٹو دا فارمیشن آف این آئیڈیالوجی امنگس پیپل۔ درج ذیل عناصر لوگوں کے درمیان نظریات کو تشکیل دیتے ہیں۔ آئیڈیالوجیز کو یا نظریہ جو ہے بنتا ہے مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر بنتا ہے۔ کامن ریلیجن is not only a set of adorations but it has profound impacts on the whole of the social life. Every religion maintains a social relationship in the light of a specific idea. For example, the European, the Japanese, the Hindus and the Muslims want to lead their lives according to their religions respectively. مذہب محض چند عقائد اور عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، پوری معاشرتی زندگی ایک پر اس کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ ہر مذہب جو ہے وہ اپنی جو سماجی زندگی ہے، جو اپنی معاشرتی زندگی ہے، وہ اس کے مطابق ان کے نظریات ان کے مطابق ہوتے ہیں، جس طرح کا ان کا ریلیجن ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ صرف عبادت کر لیں تو وہی مذہب ہوتا ہے، بلکہ جو ہے پوری انسانی زندگی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ ریلیشن، یہ تمام چیزیں بھی اس میں ریلیجن میں شامل ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ یورپ کا نظریہ عیسائیت کے تحت ہے، جاپان جو ہے نظریہ بدھ مت کے تحت ہے، اور ہندو نظریہ ہندوازم کے تحت ہے، اور مسلمان کا نظریہ اسلام ہے، اور یہ سب اپنے اپنے نظریے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا مذہب ایک جیسا ہوتا ہے ان کے نظریات اور ان کی آئیڈیالوجی بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ کامن ریسز، کامن ideas are originated from the common race. A common race gives the birth of a common ideas. It is quite natural that people belonging to the same races develop the sentiments of the sympathy and brotherhood for each other. Racism is a strong bond which, because of common ideas, bind the human being in the blood like a relationship. مشترکہ نسل مشترکہ نظریات کو جنم دیتے ہیں۔ ایک ہی نسل کے لوگوں کے اندر ہمدردی اور محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، اور وہ ایک مضبوط بندھن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مشترک نظریات کے باعث انسان کو خونی رشتوں سے منسلک کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان محبت اور ہمدردی کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، وہ ایک مضبوط بندھن میں جڑے ہوتے ہیں، ان کا کانسیپٹ، ان کے نظریات چونکہ ایک جیسے ہوتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ کیا کامن ریسز کے یا ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ خون کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، بلڈ ریلیشن شپ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے نظریات بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کامن لینگویج اینڈ ریزیڈنسی، لینگویج از دا مین آف کنویئنگ the feelings, sometimes sentiments and the thoughts to other. These help to form a new ideas. Similarity in the ways of living and harmony in ideas depends mostly on the common territory. زبان ہی کے ذریعے لوگ اپنے جذبات، احساسات اور نظریات، خیالات ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں، یعنی زبان ہی وہ ذریعہ جس سے انسان اپنی فیلنگس کو دوسرے تک پہنچاتا ہے، اور اسی سے نظریات جنم لیتے ہیں۔ انہی باتوں کی وجہ سے جن لوگوں کے طور طریقے، رہائش، زبان، ان کے نظریات ایک جیسے ہوں گے تو ان لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ریلیشن شپ بانڈنگ بھی بہت زیادہ مضبوط ہوگی، اور انہی کے درمیان ایک نظریات جنم لیں گے، کیونکہ مشترکہ زبان، ریزیڈنس اور مشترکہ طور طریقے رکھنے والے لوگ ہی ایک نظریے کو جنم دیتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کامن پولیٹیکل پرپز، مشترکہ سیاسی مقاصد۔ بیکاز آف کامن پولیٹیکل پرپز اینڈ پولیٹیکل آئیڈیاز موسٹ آف دا نیشنز آف دا پریزنٹ ایج ٹرائی ٹو اچیو پولیٹیکل فریڈم فار دا سروائیول آف دیئر نیشنل لائف سو دیٹ دے میڈ بیکم اے اسٹرانگ نیشن۔ دور حاضر کی بیشتر قومیں جو ہے اپنے مشترکہ سیاسی مقاصد اور سیاسی نظریات کی بدولت اپنی زندگی کی بقا کے لیے آزادی حاصل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ جب سیاسی پارٹیز بنتی ہیں تو کسی ایک نظریے کے تحت بنتی ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھ لیں کہ
PTI اگر آئی تھی تو اس کی ایک نظریہ، ایک کانسیپٹ تھا تبدیلی. تو جو بھی سیاسی پارٹی بنتی ہے تو کچھ نہ کچھ نظریہ ہوتا ہے، اور پھر اس نظریے سے جو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں وہ خود بخود اس کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں. تو جو بھی سیاسی پارٹی ہوگی وہ ایک نظریہ لے کر میدان میں اترے گی، اور جو لوگ اس کے مفاد میں ہوں گے، جو لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ ہمارے مفاد کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشترکہ سیاسی مقاصد جو ہے وہ پھر نظریات کو جنم دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں کامن کسٹمز. کامن کسٹمز ہیو پلیڈ اے وائٹل رول ان دا فارمیشنز اینڈ ڈیولپمنٹ آف آئیڈیاز ان ایوری ایج. کامن کسٹمز کریٹ آئیڈیالوجیکل ہارمنی ود ریسپیکٹ ٹو کلچر اینڈ تھاٹ. ہر دور میں نظریات کی تشکیل مشترکہ رسم و رواج ہوتے ہیں. مشترکہ رسم و رواج ہی لوگوں کے ثقافتی اور فکری اعتبار سے نظریاتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. بعض لوگوں میں مشترکہ رسم و رواج، یعنی کہ بعض لوگوں کی رسمیں ایک جیسی ہوتی ہیں، اور وہ مشترکہ رسم و رواج رکھنے والے لوگوں کے نظریات بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے کانسیپٹ، ان کا سوچنے کا انداز بھی ایک جیسا ہوتا ہے. اور پھر جب ان کا سوچنے کا انداز ایک جیسا ہوگا تو پھر ان کے اندر جو نظریات جنم لیں گے وہ بھی ایک جیسے ہی ہوں گے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشترکہ رسم و رواج بھی جو ہے وہ نظریات کو جنم دیتے ہیں. اگلا پوائنٹ دیکھیں، سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کی اہمیت کیا ہے؟ مین ہیز سیٹ ان دس ورلڈ وتھ سم purposeless life never gets a success. The existence of a nation is reflected through their ideas. انسان جو ہے اس دنیا میں آیا تو ایک مقصد کے تحت آیا. اگر بے مقصد زندگی دیکھے تو بے مقصد زندگی کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں آتی. قوموں کی وجود کا پتہ ان کی آئیڈیاز سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی نظریات ہوں گے وہ قوم میں اگر کہ کوئی ایک نظریہ رکھتی ہے تو ہی زندہ رہے گی، ورنہ وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. جس طرح ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا ایک مقصد، ایک نظریہ ہے، اسی طرح ہر انسان، ہر قوم کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ورنہ تو جو ہے بغیر نظریے کی کوئی زندگی نہیں ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ آئیڈیاز کریٹ اے کانشیسنیس آف پرپز امنگس اے نیشن اینڈ دیز آئیڈیاز لیٹس اے نیشن ٹوورڈ اے سکسیس. ہر قوم کا ایک مقصد اور ایک شعور ہوگا، ہر قوم کا ایک نظریہ ہوگا، اور اگر کوئی قوم جو ہے کوئی مقصد اور کوئی نظریہ نہیں ہوگا تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. اور اگر کسی قوم کا کوئی نظریہ ہوگا تو اس کو نظریے کو لے کر وہ آگے بڑھے گی تو کامیابی سے ہی وہ ہمکنار ہو سکتی ہے، کامیابی حاصل کر سکتی ہے. آئیڈیاز پرووائڈ دا فاؤنڈیشن ٹو اینی پولیٹیکل، اکنامک، سوشل اینڈ کلچر موومنٹ. دنیا کی جتنی بھی تحریکیں ہوتی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے یا ثقافتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ایک نظریہ ہوتا ہے، اور اس نظریے کی بنیاد پر ہی وہ تمام پارٹیز جو ہے وہ تمام جو ہے وہ جنم لیتی ہیں پارٹیز، اور اس کی بنیاد پر وہ کام کرتی ہیں. Idea is the axis around which life revolves. It is the second name of a motivation force. نظریہ ایک ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اس کے محور کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. جس طرح اگر دیکھا جائے تو الیکٹران گردش کر رہے ہیں پروٹون کے گرد یا نیوکلس کے گرد، تو اس کے ایک فورس پاور ہے جو اس کو، ایک گریوٹی، ایک فورس پاور ہے جو اس کو جو ہے وہ اس کو الیکٹران اس کے گرد گردش کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہی سمجھ لیں کہ یہ جو نظریہ ہے نا، یہ ایک پاور ہے جو انسان کو اس محور کے گرد، اس زندگی کو ایک ایکسس کے گرد گھماتے رہتے ہیں. اگر انسان جو ہے اس ایکسس سے ہٹ جائے تو اس کی، چاہے وہ قوم بحیثیت قوم دیکھا جائے اور بحیثیت انسان دیکھا جائے، تو دونوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی. یعنی نظریہ ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنے ایکسس کے گرد، اپنی زندگی کے گرد گھومتا ہے، یا اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے. وہ ایک موٹیویشن فورس ہوتی ہے، یعنی ایک قوت ہوتی ہے جو انسان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائے. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، ایک موٹیو ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے جس کو لے کر وہ آگے بڑھ رہا ہے. لیکن اگر وہ نظریہ، وہ موٹیو، وہ مقصد ہٹا دیا جائے تو اس کی زندگی پہ مقصد ہے. یعنی اگر وہ ایکسس کے گرد گھوم رہا ہے تو وہ صرف نظریہ ہی ہے جو اس کو اپنی زندگی کے گرد گھما رہا ہے. آئیڈیاز پرووائڈ اے ڈسپلن ٹو ویریس اسپیکٹ آف ہیومن لائف. نظریہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں نظم و ضبط پیدا کرتا ہے. اگر ہماری زندگی میں نظم و ضبط ہے تو وہ صرف نظریات کی بدولت ہے، ادروائز ہماری زندگی میں نظم و ضبط ختم ہو جائے، ڈسپلن ختم ہو جائے. آئیڈیاز ڈٹرمائنڈ دا نیشنل ڈیوٹیز اینڈ رائٹس. نظریہ انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ حقوق و فرائض کا بھی تعین کرتی ہے. یعنی نظریات کی بنیاد پر ہم کچھ حقوق و فرائض بھی حاصل کرتے ہیں.
ideas is just like some things which is invisible, but the nations look like a dynamic because of it. نظریہ ایک ایسی ہے کہ جیسے کہ ہمارے جسم میں ایک روح ہوتی ہے نا، ہم روح کی وجہ سے جو ہے ہمارے اندر جان ہے، لیکن اگر ہم روح کو ہمارے جسم سے نکال دیا جائے تو ہمارے اندر کوئی جان نہیں ہے. تو قوموں کی زندگی میں جو نظریہ ہے نا وہ بیسکلی ایک روح کی مانند ہوتی ہے. اگر اس کے اندر وہ روح و نظریہ موجود ہے تو قومیں متحرک ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، اور اگر وہ روح نکال دی جائے تو قومیں بے جان اور مردہ ہو جائیں گی. If a nation ignore its ideas, it endangers its existence, and some new ideas tries to merge these nations and change its identity. اگر ایک قوم اپنے نظریے کو نظر انداز کر دے، اگر ایک قوم کے اپنے نظریے کو، جیسے کہ فور ایگزامپل اگر ہمارا جس طرح نظریہ اسلام ہے، اگر ہم نظریہ اسلام کو جو ہے چھوڑ دیں تو ہماری کوئی آئیڈینٹی، کوئی پہچان پوری دنیا میں نہیں ہوگی اور ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. لیکن اس کی اگر اسی چیز کو دوسرے طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ ہمارے جو ملک ہے اس میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کا نظریہ، ان کا کانسیپٹ الگ ہے، لیکن اگر دو مذاہب کے دو لوگوں کے نظریات کو بھی ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کی جائے تو بھی جو ہے وہ جو قوم ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کی اپنی ایک شناخت ختم ہو جائے گی. اگر دو مذاہب کو ایک دوسرے میں ملا دیا جائے تو دونوں مذاہب کی اپنی شناخت اور پہچان ختم ہو جائے گی. اس لیے نظریات اور کانسیپٹ جو ہوتے ہیں وہ ہر قوم کے الگ ہوتے ہیں اور کسی قوم کا نظریہ دوسرے پر اپلائی نہیں ہو سکتا. نظریہ جو ہے قوموں کی ایک شناخت ہے اور ایک پہچان ہے، اگر اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی پہچان اور ان کی شناخت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کو یاد کر لیجیے گا، اور نظریے کے کوئی سے 3 جو ہے وہ پوائنٹس، اس کی تشریح جو ہے لکھ کر آئیے گا. اللہ حافظ.